الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، اعمال جہاں ہم کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے واسطے، ان اعمال میں ایک عمل ہے دل کا عمل، جو بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ ساری چیزوں سے یہ بڑھ کر کے ہے۔ اس کو ضرور ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے دل کے عمل، اس عمل کو اگر ہم نے صحیح کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ اور صحیح خیال رکھنا، حسن ظن رکھنا، ہمیشہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنا۔ رب العالمین جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ حکمت بھرا ہے، رب العالمین کی اس میں مصلحتیں ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب العالمین کوئی شر، کوئی برائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہم رب العالمین سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ ہماری مصیبت کسی بھی حد تک پہنچ جائے، ہم پریشانی کے کسی بھی عالم میں پہنچ جائیں اور مصیبت کے انتہائی درجے میں پہنچ جائیں، لیکن ہم ہمیشہ رب العالمین سے کیا؟ خیر ہی کی امید رکھیں گے۔ اس بات کی امید رکھیں گے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے نزدیک، ہمارے لیے وہ بہتر ہونے والا ہے، اس کا انجام بہرحال بہتر ہوگا۔ رب العالمین کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس بات کا یقین رکھنا میرے بھائیو ہمیشہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اسے بخاری مسلم کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے نزدیک اس کے خیال، اس کی سوچ کے مطابق ہوں۔ وہ میرے بارے میں کیسا خیال رکھتا ہے، اسی کے اعتبار سے میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں اور ہے کہ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، صحیح روایت ہے کہ بندہ جو چاہے میرے بارے میں خیال رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فَإِن ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، اگر بندہ میرے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ جو اس نے سوچا، جو اس کا اللہ کے بارے میں یقین ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر اللہ کے بارے میں اس کی سوچ ہی غلط ہے، اس کی سوچ ہی میں شر ہے، وہ اللہ کے بارے میں صحیح ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اللہ سے اس کو امید ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ معاملہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ لہذا اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں۔ مصیبت کے کسی بھی درجے میں پہنچ جائیں، اس کے باوجود ہمیں اس بات کی ہمیشہ ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ رب العالمین ہمارے ساتھ جو بھی کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا انجام کے اعتبار سے۔ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے مومنوں کے ساتھ، رب العالمین کا وعدہ سچ ہے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین سے نہ تو کبھی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی بھول ہو سکتی ہے۔ وما کان ربک نسیا، رب العالمین کسی چیز کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں رب العالمین کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، صحیح فکر رکھیں، کسی بھی درجے میں پہنچ جائیں، رب العالمین کے بارے میں اگر صحیح سوچ ہے، رب العالمین کی مدد آئے گی، انجام بہتر ہوگا۔ جو بھی انجام ہوگا وہ مومنوں کے لیے بہرحال بہتر ہی ہوگا۔ اور رب العالمین کا تو فرمان ہے، ایک ایک فرمان پر غور کریں کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رب العالمین کیا ہیں؟ مومنوں کے لیے نہایت مہربان ہیں، رحم والے ہیں مومنوں کے لیے۔ اس کے باوجود وہ لوگ پوچھیں گے بھائی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اے لوگوں، اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ایمان کی جانچ کی جاتی ہے، ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جس پوزیشن میں ہو تمہیں اسی پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، پکے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں، ان کی پہچان ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے، مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوتے ہیں، اندر سے منافق ہوتے ہیں، اندر سے وہ لوگ کسی اور کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں،
لیکن یہ کہ اسلام کا نام لے کر کے، ایمان کا نام لے کر کے وہ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ کب الگ ہوتے ہیں؟ جب آزمائش میں پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور نفاق والے کون لوگ ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رب العالمین کہ ہم اس کے حقیقی بندے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ رب العالمین نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے، کائنات کا جو بھی فیصلہ ہو، وہ بہرحال مومنوں کے حق میں بہتر ہی ہونے والا ہے۔ رب العالمین نے خیر کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ مومنوں کے حق میں بہتر ہوگا، میں دیکھنے میں کتنا ہی بڑا اور مشکل کیوں نہ نظر آتا ہو۔ یہ ہم رب العالمین کے بارے میں سوچ رکھیں۔ رب العالمین سے ہم جب دعا کریں تو ہمیشہ ہمارے دعا میں یہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ ہمیں رب العالمین سے ہمیشہ اس بات کی امید ہے، بلکہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے ما لم یعجل، جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کر بیٹھے۔ یقول دعوت ربی فلم استجب لی، یہ کہہ بیٹھے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تو میری دعا ہی قبول نہیں کرتا ہے، میں نے بہت دعائیں کی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بندہ یہ کہہ بیٹھتا ہے تو یہی اس نے رب العالمین کے بارے میں اس کی سوچ صحیح نہیں رہی، اس نے غلط کہا، اس نے غلط بات زبان سے نکالی، رب العالمین کے بارے میں اس کی سوچ غلط ہو گئی، رب العالمین کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوا، اس نے صحیح سوچ ہی نہیں رکھی رب العالمین کا۔ یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ میں نے دعا کیا اور رب العالمین نے قبول نہیں کی؟ آپ کو کیا پتہ کہ رب العالمین نے اس کو کس شکل میں قبول کی ہے اور قبولیت کی کون سی شکل بہتر تھی، اسی اعتبار سے رب العالمین نے تمہارے لیے قبول کی ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم رب العالمین کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے غلط خیال کہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو اتہام دو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ ہم سے دعا کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتا ہے ایمان میں کمی رہی ہو سکتا ہے ہم دعا کے بارے میں صحیح سے دعا نہ کر سکے ہوں، ہماری کوئی دعا غلط ہونے والی ہو۔ اپنے آپ کو اتہام دو، الزام اپنے آپ پر لگاؤ، رب العالمین پر کبھی الزام نہ لگاؤ کہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ آپ کو کیا معلوم کہ دعا کی قبولیت کی کون کون سے مراحل اور کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے تم سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، ہم اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں کہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہم یقین رکھتے ہیں رب العالمین قبول کریں گے۔ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں کبھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے جو کہہ دیا وہ ہوگا۔ نہیں ہوا، اگر کوئی چیز نہیں ہمیں نظر آ رہی، کوئی چیز ہوئی نہیں، تو اپنے آپ کو الزام لگائیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یا رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہے لیکن قبولیت کی وہ صورت نہیں ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے اس کو دوسری شکل میں قبول کیا ہے جو ہمارے لیے اور بہتر ہے۔ ہم تو اس بات کا یقین رکھنے والے ہیں۔ بلکہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ابن آدم، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، ابن آدم لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی اے انسان، اگرچہ تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اگر تم نے مجھ سے دعا کی ہوتی، اگر تم نے مجھ سے امید رکھ لی اور مجھ سے دعا کر لیا، تو اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اسی کو معاف کرنے میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی فکر و غم نہیں ہوگا کہ اس بندے کو کیوں معاف کروں، بغیر کسی فکر کے میں اس کو معاف کر دوں گا، اگر تم نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی۔ کیا رکھا؟ امید رکھی۔ اے لوگوں، اللہ سے ہمیشہ خیر ہی کی امید رکھیں، رب العالمین سے کبھی شر کے بارے میں سوچیں ہی نہیں، اپنے دل میں اس بات کا خیال ہی نہ لائیں کہ رب العالمین ہمارے ساتھ غلط کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، تو رب العالمین کے بارے میں اپنی فکر کو صحیح رکھیں، اپنی سوچ کو صحیح رکھیں، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اور یاد رکھیں رب العالمین کا وعدہ بھی ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا بندہ میرے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ جو چاہے وہ فکر رکھے، جو چاہے میرے بارے میں وہ سوچ رکھے، جیسا میرے بارے میں وہ سوچ رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اے لوگوں، رب العالمین کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں۔ رب العالمین کوئی چیز غلط نہیں کر سکتے ہیں۔ رب العالمین کا مومنوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ہم رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم جلد بازی نہیں کرنے والے ہیں، اس بات کا تو ہمیں یقین رکھنا ہے۔ خباب بن عرط، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور مکہ کا وہ شروعاتی دور ہے، مشرکین کس قدر پریشان کر رہے ہیں، مار مار کر کے سب کو پتھروں پہ لٹا دیتے ہیں اور جلتی ہوئی دھوپ میں بالکل ان کو تپاتے ہیں، اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کریں۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو کس طرح سے ستایا گیا، ایمان پر، اسلام لانے پر کس طرح کی مصیبتیں ان کو جھیلنی پڑی۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اس قدر مصیبت جھیلنی پڑی کہ آرے سے ان کے سر پر آرے چلا کر کے ان کو دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ہڈیوں سے ان کے گوشت کھینچ لیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں ہٹے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی ہمیشگی کی کامیابی پر اپنا رجسٹریشن انہوں نے کروا لیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اے لوگوں، تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، جمے رہو اور ڈٹے رہو اسلام پر، یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے، یہی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے لوگوں، اس دنیا میں مٹ جانا اور ایمان پر شہید ہو جانا، ایمان پر اپنی موت دے دینا، اپنی جان دے دینا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ قصے واقعہ جو بروج کا جو واقعہ، اصحاب الاخدود کا، سورہ بروج میں جو اس کا ذکر ہے، اس میں کیا ہے کہ پوری مسلم قوم کو بادشاہ نے کیا کیا، خندق کھدوا کر کے، آگ جلوا کر کے سارے لوگوں کو اسی میں ڈلوا دیا، ایمان لانے کی وجہ، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ لیکن سارے لوگ اس آگ میں کود گئے، کوئی ایک بندہ بھی اپنے ایمان سے مڑا نہیں۔ تو کیا وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے؟ کیا انہوں نے غلطی کیا؟ کیا انہوں نے پاگل پن کیا کہ ایمان پر جان دے دی؟ بلکہ اللہ نے کیا کہا آگے آیت میں، ذالک الفوز العظیم، اس پر جو انہوں نے ایمان پر اپنی جان دے دی، ساری قوم نے اپنی جان لٹا دی اللہ کی راہ میں، لیکن یہ کیا ہے، بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی، انہوں نے جنت حاصل کر لیا، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہم مرنے والے، اس کی تلاش میں ہیں۔ یہ لوگوں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں اور لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال کر کے ان کے ایمان کی جانچ کی جاتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مومنوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام، کامیابی ہمیشہ مومنوں ہی کی ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ مسلم ہیں، صحابہ ہیں، نبی ہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود کیا ہوا، کس قدر بڑی فوج لے کر کے مکہ والے آئے تھے، تقریباً 10,000 کی فوج لے کر کے، اور حالت یہ تھی کہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن ہی دشمن، اندر سے مدینہ والے کے جو یہود تھے ان لوگوں نے بھی غداری کر دی، اور اتنی حالت خراب ہو گئی، پوزیشن اتنی خراب ہو گئی کہ لوگوں کی نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صحابہ کو اب کیا کیا جائے۔ سامنے سے 10,000 کا لشکر ہے
اور اندر سے خود جو یہود ساتھ والے ہیں، اندر خود مدینہ میں جو ساتھ میں یہودی رہتے ہیں، انہوں نے غداری کر دی ہے ہمارے ساتھ، وہ خود لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں تمہارا خیال بدلنے والا تھا، اس طرح کی تمہاری سوچ ہونے والی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وزلزلوا زلزالا شدیدا، تمہاری سخت آزمائش کی گئی کہ تم ایمان پہ کتنے مضبوط ہو۔ جب ایمان پر مضبوطی ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی کہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها، فارسلنا علیکم ریحا، ہم نے ہوا بھیج دی، آندھی بھیج دی، وجنودا، اور ایسا لشکر بھیجا، لم تروها، جو تمہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، فرشتوں کا لشکر آیا لڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سارے لشکر یوں ہی لوٹ گئے ناکام ہو کر کے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اے لوگوں، صحیح ایمان رکھو، اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھو، رب العالمین کی مدد آئے گی۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں اور اسی پر جان دینے والے ہیں، لہذا کبھی بھی رب العالمین کے بارے میں اپنے ایمان کو غلط نہ کریں۔ کسی بھی پوزیشن میں پہنچ جائیں، یاد رکھیں دنیا میں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ اسے غافل ہے۔ رب العالمین کسی چیز سے غافل نہیں ہے، رب العالمین کو سب کچھ پتہ ہے، کون ظالم کتنا کیا کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے ساتھ کس قدر دشمنی نبھا رہا ہے، کس قدر ان کو تنگ کر رہا ہے، کس قدر ان کو پریشان کر رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، رب العالمین کو غافل مت سمجھو، رب العالمین کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے رب العالمین، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو ایک مہلت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ اپنی گھٹیا پن میں، اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے جائیں، اور ان کو ایمان کی طرف ہدایت کا ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی بھی راستہ ہدایت کا نہ کھلنے پائے، اور یہ اپنی اسی گمراہی میں پڑے رہیں۔ لہذا لوگوں، اللہ پر ایمان کو صحیح کرو، اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ مومنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رب العالمین غافل ہے، رب العالمین غافل نہیں ہے۔ ظالموں کو تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے، اور مومنوں کو اور آزمایا جاتا ہے تاکہ ان کی آزمائش کر کے ان کے ایمان کو اور مضبوط ہو جائے ان کا ایمان، اور رب العالمین کیا ان کے لیے خاص مقام بن جائے۔ اے لوگوں، جس قدر آزمائش ہوگی، جس قدر مصیبتیں ہوں گی، اسی قدر درجات میں بلندی ہوگی۔ بتائیں، انبیاء سے بڑھ کر کے رب العالمین کے ہاں کون مقام رکھنے والا ہے؟ انبیاء اتنے عظیم ہستیاں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی انسان ایسا افضل پیدا نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ کی زندگی دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے مارا، لوگوں نے کتنا ستایا، کس قدر آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ وہ کس کی شخصیت ایسی تھی کہ نگاہ اٹھائے تو جبریل حاضر ہو جائے، رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا تھا آپ کو، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑی، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو جب طائف والوں نے مارا، یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، طائف والوں نے جب مارا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جائیں، اور جبریل آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے پہاڑوں کا فرشتے کو بھیج دیا ہے، آپ جو چاہیں حکم فرمائیں، آپ کے لیے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، آپ کو سلام کیا اور کہا کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا اور دیکھ لیا، آپ حکم فرمائیں، آپ بتائیں تو کہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، پوری ان کا وجود ختم کر دیتا ہوں طائف والوں کا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رہنے دیں،
مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے، ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اے لوگوں ہم ہلاکت کے لیے اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہم تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی رحم اور ترس کھاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، دین کیا ہے۔ کسی دن اگر ان کے دین کی سوچ بوجھ ہو جاتی، ان کو پتہ چل جاتا کہ ایمان کیا ہے اور ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ کسی کو مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لوگوں کو، بشریت کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا مقصود ہے۔ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہذا گھبرائیں نہیں۔ کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ انصاف کریں۔ اور ہمیشہ ایک بات آخری اور وہی پہلی بات کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اپنے گمان کو صحیح رکھیں، کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہی نہ کریں، برا خیال اور غلط خیال پیدا ہی نہ کریں۔ کسی بھی پوزیشن میں پہنچ جائیں، رب العالمین جو کریں گے وہ مومنوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی ہوگا، مومنوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی ہوگا۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ اللہ کے بارے میں اگر یہی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کسی بھی پوزیشن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی طور سے ہم پریشان ہوں، کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں اور کسی بھی طور سے ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، ہم ہمیشہ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا فیصلہ اور ہماری سوچ ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے، غلط نہ سوچیں۔ بلکہ سفیان ثوری کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا فیصلہ یہ کیا جائے میرے بارے میں کہ میرا حساب و کتاب میرے والد لیں گے تو میں انکار کر دوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ میرا حساب و کتاب میرا رب لے، کیونکہ میرا رب میرے والد سے میرے اوپر زیادہ مہربان ہے۔ اے لوگوں، رب العالمین بندے کے بارے میں اس کے والدین سے زیادہ رب العالمین مہربان ہے، لیکن بندوں کو چاہیے کہ ایمان پر ڈٹے رہیں۔ ایمان ہوگا تو کم مہربانی ہے، نہیں ایمان ہوگا تو پھر کوئی مہربانی ملنے والی، کوئی رحمت ملنے والی نہیں ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ کتنے سال ہو گئے یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بچھڑ گئے ہیں، دور ہو چکے ہیں، والد صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے، 30-40 سال کی مدت گزر گئی، ابھی تک یوسف کا کوئی پتہ نہیں کہ یوسف کہاں گئے۔ یعقوب علیہ السلام بالکل پریشان ہیں، اتنی مدتوں کے باوجود بھی ان کو امید ہے کہ میرا یوسف لوٹے گا، اللہ سے امید تھی کہ میرا یوسف لوٹے گا تو لوٹے گا، اور اپنے والد سے اپنے بچوں سے اتنے سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اپنے بیٹوں سے کہا ہے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بیٹا آئے گا، کہیں موجود ہے، رب العالمین کی آزمائش ہے، ان قریب ہماری ملاقات اس بیٹے سے ضرور ہوگی، اتنی امید تھی۔ اور کہا ولا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ضال ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مومن بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس رب العالمین کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی رب العالمین سے نا امید نہیں ہوتے۔ رب العالمین کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، رب العالمین کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، رب العالمین کے بارے میں یقین رکھیں کہ اس کی مدد آئے گی، اس کی مدد آئے گی، اس کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ خیر کی امید ہے۔ ہم کبھی رب العالمین سے غلط امید نہیں رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ خیر ہی کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کبھی رب العالمین سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی پوزیشن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، رب العالمین سے ہمیشہ ہمیں خیر ہی کی امید ہوتی ہے، اور کبھی بھی ہم رب العالمین سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اے لوگوں ایمان یہ رکھو،
اے لوگوں، اسی کی جانب ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور اسی کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی شخص کو اسی وقت موت آنی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنی موت کے وقت اور اپنا ایمان اللہ کے بارے میں یہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھتا ہے، تو ضرور اس کی موت اللہ کے بارے میں حسن ظن پر آنی چاہیے، اس کی موت اسی حالت میں آئے کہ رب العالمین کے بارے میں اس کی سوچ صحیح ہو۔ اگر اس کی سوچ رب العالمین کے بارے میں صحیح ہے کہ رب العالمین اس کو بخش دیں گے، رب العالمین سے اس کو امیدیں ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ بخشش ہے۔ جنہوں ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ بالموت، یعنی وہ موت کے قریب جا چکا تھا، بندہ دنیا سے جانے والا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کیف تجدک، اے لڑکے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول واللہ انی لارجو اللہ و انی لاخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم مجھے اللہ سے امید ہے۔ کیا بندے نے کہا؟ دنیا سے جا رہا اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم مجھے اللہ سے امید ہے، یعنی اللہ سے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ رب العالمین مجھے بخش دیں گے، رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ رب العالمین مجھے معاف کر دیں گے، وانی اخاف من ذنوبی، اور مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں کسی بندے کے درمیان جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز آتاہ اللہ ما یرجو، اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی اس کی امید رکھی تھی اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ آمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کی ڈر کو دور فرما دیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں، رب العالمین سے امید رکھیں وہ بخش دے گا، رب العالمین سے امید رکھیں کہ ہماری دعا قبول کرے گا، رب العالمین سے امید رکھیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، رب العالمین سے امید رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو بھی کرنے والا ہے بہتر ہی کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ہم اتہام دیں اور اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، رب العالمین کی جانب سے ہماری مدد ہوگی انشاءاللہ، اور جو کچھ رب العالمین کر رہے ہیں وہ بہتر ہی کر رہے ہیں، یہ ضرور یہ عبادت ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے، اور رب العالمین پر صحیح گمان رکھنے اور صحیح سوچ اور صحیح خیال اور صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔